پہ رہا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان کے ایک ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے یہ فی الحال تو جو معاملہ ہے یہ ٹل گیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایس سی او تک جو ہے وہ کم از کم اب اس جانب نہیں ہوگی۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ 5 جو مختلف ہمارے جو چاروں ہائی کورٹس ہیں ان میں یہ ریٹ پٹیشنز جو ہیں، بلکہ 5 ہائی کورٹس میں یہ ریٹ پٹیشنز آئی ہیں آج کے جو امینڈمنٹس ہے اس میں فوری امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو روکا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو 8 ہفتے کا کم از کم ڈرافٹ آپ پبلک کریں اور پھر 8 ہفتے کی اس پہ ڈبیٹ کروائی جائے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جائز بات ہے، کیونکہ جو رول 21 ہے ہمارا اسمبلی کا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا بل جب آئے گا تو کم از کم 8 ہفتے دیے جائیں گے اس کے اوپر ڈبیٹ کے۔ اور پوری دنیا میں اس طرح کی حساس جو امینڈمنٹس ہیں وہ اس طرح فوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی وہ 1 سال سے زیادہ ڈبیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ تو آپ سٹرکچر ہلانے جا رہے ہیں پوری عدالت ہمارے آئین کا، آپ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف 1 آدھ ہفتے کی بات سے تو نہیں یہ بات ہونی نا، یہ اس کے اوپر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج استدعا کی گئی ہے ہائی کورٹ سے، بڑی صحیح استدعا ہے۔ 8 ہفتے کا وقت آپ دیں کم از کم، اور اس کے اوپر ایک تھورو ڈبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عدالتی ریفارمز ایک معاملہ، عدالتی اصلاحات ایک اور معاملہ ہے، اور وزیر اعظم اور حکومت کے ماتحت کرنا عدالت کو یہ ایک اور معاملہ ہے۔ اگر انتظامیہ کے ماتحت کر دی جائے عدالت تو اس سے تو پھر ہمارا جوڈیشل سٹرکچر ہی ختم ہو گیا، پھر تو جو سپریشن کا پرنسپل ہے وہی ختم ہو گیا۔ اور اس کو دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو غلط رائے دی گئی ہے۔ اگر یہ امینڈمنٹ آ بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جہاں پر پورا جو پی ٹی آئی جتنی جو بڑی سیاسی قوت ہے اس کو الیکشن میں دھاندلی سے باہر کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ اگر آپ وکیلوں کو اور ججوں کو بھی ایک چاہتے ہیں کہ وہ بھی تحریک شروع کریں تو وہ تحریک تو شروع ہونی ہے۔ اسلام آباد میں آپ نے کنونشن دیکھ لیا ہے، اب سندھ میں کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ تحریک لائرز موومنٹ نہیں رک سکتی اس امینڈمنٹ سے۔ یہ افتخار چودھری کی جو موومنٹ ہے وہ لوگ بھول جائیں گے، یہ بہت بڑی موومنٹ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط مشورہ دیا گیا ہے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس سے استحکام آئے گا۔ سو میرے خیال میں آج جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان پہ ضرورت ہے کہ ہائی کورٹس ان پہ عمل کریں۔ 8 ہفتے کے لیے یہ پٹیشن جو ہے وہ فی الحال کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا معاملہ روکا جائے، اس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے اس کو پھر آگے چلیں۔ امین الدین خان صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی کچھ وزراء سوچ رہے ہیں، خبریں ایسی ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی بھی آنریبل آدمی جو موجودہ ہے وہ تو بننا ہی نہیں چاہیے، اسے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں بڑے ریزگنیشنز آئیں گے سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے جو ججز ہیں، اور میرا ایک اس سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی میرے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا وائبس چل رہی ہیں، بہت بڑی ریزگنیشنز ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور پر کافی تنقید ہو رہی ہے، جو کال آف کیا احتجاج وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، اس کے بعد اگلے دن پشاور پہنچ گئے، بہت تنقید ہو رہی ہے ود ان پارٹی بھی۔ دوسری طرف ڈیل کی خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا۔ ایز اے سینئر پولیٹیشین کیا لگتا ہے یہ واقعی ڈیل ہوئی ہے کوئی؟ انگیجمنٹ کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ ہم کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں اٹھا کے وہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ چلے جائیں گے یا توپ خانہ اپنا شروع کر لیں گے۔ تو انگیجمنٹ تو ہونی ہی چاہیے، اور اگر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو اپنے کارکنوں کو بطور چارہ تو استعمال نہیں کرنا، ان کو آپ اعتماد میں لے کے جو بھی کرنا ہے آگے بڑھیں۔ عمران خان کی جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے یہ جب ہٹے گی تو پھر ہی یہ دھند بھی ہٹے گی، کیونکہ ابھی تک جب تک عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے اس سارے معاملے پہ ایک دھند چھائی ہوئی ہے۔ تو جب تک وہ خان صاحب پہ پابندی ہٹے گی اور وہ ان کی بات آئے گی پھر ہی پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کافی لیک آف لیڈرشپ دیکھی جا رہی ہے اس احتجاج کے بعد، لیڈرشپ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو فیلڈنگ چینج کر دینی چاہیے؟ کوئی نہیں، لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو فلرز ہیں، لیڈرشپ تو نہیں نا۔ یہ کوئی اچھا یوٹیوبر تھا وہ آ گیا ہے، کوئی اچھا ٹک ٹاکر تھا وہ آ گیا ہے، تو یہ سارے تو ابھی فلرز ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہے اور کارکن ہے اور عمران خان ہے۔
आपने देखा उन्होंने कॉल दी पिंडी में किस किस्म का एहतजाज हुआ, उन्होंने कॉल दी इस्लामाबाद में किस किस्म का एहतजाज हुआ। तो इमरान खान जो कहते हैं वो होता है, दरमियान में कोई ऐसा कैडर नहीं है। अच्छा इतलात सर, है कि इंतजार अली से भुट्टो साहब गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी के पीछे जो चीज़ें हैं, क्या वो वाकई वही चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं, या उसके पीछे कोई और हकाइक हैं, या वो जो है अपने कारकुनान को एतमाद में ले पाएंगे? नहीं, अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फ़िल्म जो है वो तामिल फ़िल्म ने उन्होंने ख़रीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनेगी। इंतजार हुसैन पंजोता साहब इतलात हैं कि जी मैंने अभी 224 पहले बात की ठीक है। है। सर आपने कहा कि धुंध छाई हुई है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अली अमीन ने जो किया है वो धुंध नहीं धूड़ मट्टी कारकुनान पे जम गई है और वो पार्टी की आदत से मुतनफ़र हो गई? पता लगेगा ना अभी, पहले खान साहब से कि जब तक बात नहीं आती, उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये धुंध जो है वो हट नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है। कहानी पूरी सामने तो आने देना, अभी तो ये मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। अच्छा सर, ये मौलाना साहब जो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, इसकी क्या आप हमायत करेंगे और उनका साथ देंगे? वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई भी मेरे साथ है और वो भी इस चीज़ पर इत्तफाक करते हैं। JUI ने अपना ड्राफ्ट पीटीआई से शेयर किया है, ये मुझे पता है, और जो उसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है, जो अभी तक ज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना, तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है? हुकूमत क्यों बनाएगी? फिर ऐसे ही चलता रहे। तो मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के जाने की अगर कोशिश की गई, तो इस्लामाबाद में आपने देखा है कि PTI ने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया है। अगर मौलाना PTI आपस में मिल गए तो ये तो फिर सारे जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे, उसके बगैर तो नहीं निकला। ये बताइएगा सर, आपने कहा है लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल नहीं है सर। अगर आप वहाँ पे होते तो आपका क्या स्टेप होता है यहाँ पे आप एज अ लीडर? अगर ये जो लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर PTI की लीडरशिप होती तो 9 फरवरी को तहरीक चलाई गई होती ना। 9 फरवरी वो दिन था जब कि PTI को तहरीक चलानी चाहिए, और जिन लोगों ने तहरीक रोकी 9 फरवरी को और कहा कि पार्लियामेंट पे रोल अदा करें, उन्होंने तो गद्दारी की है PTI से। अगर उस दिन किया होता, लियाकत चट्ठा का इस्तीफ़ा आया, यहाँ रेजिग्नेशन की लाइन लग जानी थी और ये हुकूमत उस दिन ही ना बनती। उसके बाद अलाइंस जो है वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। तो बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है अभी गुजारा ही चल रहा है ना, गुजारा ही करना है, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा